محترم ناظرین اور عزیز طلباء، آج ہمارے کورس کیل 2 کا 20واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے اس سے پچھلے لیکچر میں وہ ڈبل انٹیگریشن تھا، اور کسی فنکشن کو z از اکول ٹو ایف ایکس وائی کو ہم انٹیگریٹ کر رہے تھے اوور دا ریجن آر، اور یہ آر جو ہے دیٹ از اے سب سیٹ آف ایکس وائی پلین، اور یہ ہمارا آر جو تھا ہمارے ان ڈسکشن میں، ان پرابلمز میں ریکٹینگولر تھا، ریجن تھا۔ آخر میں ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہمارا ریجن ریکٹینگولر نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے۔ ریجن ریکٹینگولر اگر نہ ہو تو کیسا ہو؟ تو سب سے پہلی صورتحال جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ایسا ہے کہ ہمارا ریجن ایکس وائی پلین کا ایسا سب سیٹ ہو جو کہ باؤنڈیڈ ہو above and below by some curve, and on the left and right by some vertical lines. You can see on the diagram. So we have here, you can see the diagram which is a region in XY plane, and we have two curves, y is equal to g1x and y is equal to g2x. Here g2x is greater than g1x for those values of x which lies between x is equal to a and x is equal to b. So this region is bounded on left by the vertical line x is equal to a, and on the right by the vertical line x is equal to b. یہ ہمارا پہلی ٹائپ کا ریجن ہے، اور دوسری ٹائپ کا ریجن کچھ ایسے ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم ابھی فگر میں دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہاں پر the region R is bounded on the left by a curve x is equal to h1y, and on right by the curve x is equal to h2y, and below by the line y is equal to c parallel to x-axis, and above by the line y is equal to d parallel to x-axis. یہ جو h2y ہے اٹ از گریٹر دین h1y فار آل وائز بٹوین c اینڈ d. سو یہ دو ٹائپ کے ریجن ہیں جو ہماری بیس ہیں، جس وہ ریجن آن دیٹ وی آر گوئنگ ٹو انٹیگریٹ آور فنکشن z از اکول ٹو ایف ایکس وائی. اب اس میں ہم کس طریقے سے اپنی لمٹس ود رسپیکٹ ٹو وائی ڈیفائن کریں گے، وہ لمٹس کیا ہوں گی، اور وہ لمٹس جو کہ ایکس کی لمٹ ہوں گی وہ کیا ہوں گی، تو اس کے لیے اب ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ یہاں اسکرین پر آپ کو پہلی قسم کا ریجن نظر آ رہا ہے، اور اس صورت میں ہم سب سے پہلے ایسا انٹیگرل کریں گے جس کا میں سب سے پہلے جو
انٹیگرل ہو ود رسپیکٹ ٹو وائی ہو، اور اس کے بعد جو انٹیگرل ہو ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہو. آئی مین انر انٹیگرل جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو وائی، اور آؤٹر انٹیگرل جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو ایکس. یہاں ہمیں آپ کو جو فگر نظر آ رہی ہے، اس میں جو اوپر والا کرو ہے دیٹ از وائی از اکول ٹو جی ٹو ایکس، اور نیچے والا جو کرو ہے دیٹ از وائی از اکول ٹو جی ون ایکس. اور لیفٹ ہینڈ پہ جو آرڈینیٹ ہے دیٹ از ایکس از اکول ٹو اے، اور ایکسٹریم رائٹ پر جو آرڈینیٹ ہے دیٹ از ایکس از اکول ٹو بی. سو یہ ہم نے ایک لائن ایک ڈرا کی ہے جو کہ بالکل ورٹیکل لائن ہے، اور اس لائن کو ہم کسی آربیٹری فکسڈ پوائنٹ ایکس پہ ڈرا کر سکتے ہیں. وہ ایکس ہمارا فکس رہے گا اور وائی چینج ہوگی. سو دس از اے لائن پیرلل ٹو وائی ایکسس crossing the region. This line from below, it enters the region at that point where y is equal to g1x and leave the region at the point where y is equal to g2x. So our limits for y will be y is equal to g1x and y is equal to g2x. So the inner integral will be evaluated with respect to y between the limit y is equal to g1x and y is equal to g2x. جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ انٹیگرل جو نکلے گا وہ ایکس کا فنکشن ہوگا. سو ایسا بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ واقعتاً جس وقت ہم تمام وائز کو ریپلیس کریں گے لمٹ سے تو وہ فنکشن ایکس کا ہوگا. اب یہ جو ورٹیکل لائن ہے اس کو ہم ایکسٹریم لیفٹ کی طرف اگر لے کے جائیں اور جس وقت ہمارا ریجن کا آخری حصہ ایکسٹریم لیفٹ کی طرف آ جائے تو وہ ایکس جو ہوگا سے دیٹ از ایکس اکول ٹو اے، وہ ہماری ایکس انٹیگریشن کی لوئر لمٹ ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر ہم اس لائن کو رائٹ کی طرف لے کے جائیں اور ریجن کو وہ سب سے آخر میں اگر وہ ایکس از اکول ٹو بی پر انٹرسیکٹ کریں تو یہ ہماری جو لمٹ ہوگی یہ ایکس انٹیگریشن کی آئی مین انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس کی اپر لمٹ ہوگی. سو اس طریقے سے ہم اپنا انٹیگرل کو انٹیگریٹ کریں گے فرسٹ آف آل رسپیکٹ ٹو وائی وین دا لمٹس آر وائی از اکول ٹو جی ون ایکس اینڈ وائی از اکول ٹو جی ٹو ایکس، اینڈ دین وی ول انٹیگریٹ that thing, the result with respect to x, where the limit of integration with respect to x will be x is equal to a and x is equal to b. یہ ہم نے جو ابھی تک جو دیکھا یہ وہ صورتحال تھی کہ جب ہم انٹیگریشن پہلے with respect to y کریں اور پھر with respect to x کریں. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر صورتحال ریورس ہو کہ پہلے ود رسپیکٹ ٹو ایکس کریں اور بعد میں ود رسپیکٹ ٹو وائی کریں تب ہم لمٹس کو کیسے ڈٹرمن کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. یہاں پر اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریجن جو ہے ایکس وائی پلین کا وہ باؤنڈڈ اباؤ ہے بائی دا لائن وائی از اکول ٹو ڈی اینڈ باؤنڈڈ بلو ہے بائی دا لائن وائی از اکول ٹو سی. Whereas it is bounded on the left by the curve x is equal to h1 y, and on the right
by the curve x is equal to h2y. اس ٹائپ کے ریجن میں اور اس وقت جس وقت کہ ہمیں انر انٹیگرل ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہو اور آؤٹر انٹیگرل ود رسپیکٹ ٹو وائی ہو، تو اس صورتحال میں ہم لمٹس کیسے معلوم کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے انر انٹیگرل کی لمٹس معلوم کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک لائن horizontal line for a fixed y, arbitrarily fixed y, which is just in the region. So we take the line which is a horizontal line which enters the region where this line meets the curve x is equal to h1y and leaves the region where this line meets the curve x is equal to h2y. So the limits for x will be x is equal to h1y and x is equal to h2y. X is equal to h1y will be lower limit and x is equal to h2y will be the upper limit. And for the limits for the variation of y for the outer integral, when we will integrate it with respect to y, that will be obtained by moving this line which we have drawn below to the lower side, and when it reach the lowest part of the region where y is equal to c, that will be our lower limit for that outer integral. And if we move this line upward and where the region ends and the line intersect this region, the uppermost point will be y is equal to d. So y is equal to c will be the lower limit and y is equal to d will be the upper limit for the outer integral which we will be integrating with respect to y. So in this way you can see that first of all we will decide that what will be the order of our integration, whether we want to integrate it with respect to y first and then with respect to x, or we want to integrate with respect to x first and then with respect to y. It depends upon the function and also the type of the region. For the subject to be clear, we are going to do some example. First of all, we will do that example where you will be given some regions and you will be asked to find the limits with respect to x and the limit with respect to y in both orders. So let us do some example. The first example is here. Write the limits or write the double integral for the function fxy in its notation on the region whose sketch is given. Only the sketch is given to you in the figure, and here you can see that we have a curve x is equal to log y. This is equivalent to say y is equal to e raised to power x, and the region is bounded by this curve, and the y-axis between y is equal to 1 to log 8, and in the direction of x from x is equal to 0
to x is equal to log 8. So first of all, if we want to integrate first with respect to x, then if we draw a line, horizontal line, so we first meet the region at x is equal to 0, and we leave the region at x is equal to log y. So our limit for x is equal to, with respect to x, will be x is equal to 0 and x is equal to log y. So and here you can see the variation y is from y is equal to 1 to y is equal to log 8. So our double integral of fxy, first of all with respect to x and then with respect to y, will be written as you can see on the screen. That is, the integral of fxy with respect to x is between the limit 0 to log y, and the outer integral, which is with respect to y, is between the limit y is equal to 1 to y is equal to log 8. Now, if you want to reverse the order of the limits, then we will draw a vertical line intersecting the region, because we are first integrating with respect to y. This line enters the region meeting the curve y is equal to e raised to power x, and leave the region at the point where y is equal to log 8. So the limits with respect to y are y is equal to e raised to power x and y is equal to log 8. So you can see on the screen that the double integral will be written as, first of all, the inner integral of fxy with respect to y between the limit y is equal to e raised to power x to y is equal to log 8, and then the limits for x. And you can see here, in this case, if we move this line towards left, so the most left, extreme left on the region, we will have x is equal to 0, and if we move towards right, then on the extreme right, where this line meet the region, will be x is equal to log 8. So the limits for x is equal to 0 and x is equal to log 8. Now we write this double integral of fxy. First, with respect to y, we have already seen that the limit is e raised to power x to log 8, and then with respect to x, in outer integral, x is equal to 0 to x is equal to log 8. So here we have found the limits in both orders. Let us do some other example so that it should be clear to you how we can find the limits in the both two orders, one with respect to x and the other with respect to y. یہ ہمارے پاس ایک ریجن ڈرا کیا ہوا ہے ایکس وائی پلین میں. اس میں ایک کرو ہے ایکس از اکول ٹو وائی اسکوئر, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وائی از اکول ٹو اسکوئر روٹ آف ایکس. یہ باؤنڈیڈ بائی دس کرو اینڈ دا لائن وائی از اکول ٹو 1 اینڈ بائی دا پورشن آف وائی ایکسس between y is equal to 0 to y is equal to 1. So if we want to integrate first with respect to x, then we draw a horizontal line intersecting this region.
this line enters the region at x is equal to 0 and leave the region at x is equal to y square. So these are the limits for x. Now for y, it is very clear and obvious from the diagram that y is equal to 0 to y is equal to 1. So the double integral you can see written on the screen, that is the integration of fxy with respect to x first, and the limit is x is equal to 0 to x is equal to y square, and then with respect to y, and the limit from y is equal to 0 to y is equal to 1. Now for reversing the order, if you want to integrate first with respect to y and then with respect to x, then we draw a vertical line intersecting the region. This vertical line will meet the region on the curve where y is equal to square root of x, and leave the region where y is equal to 1. And for x, it is very obvious from the diagram that x varies from 0 to 1. So in this case, the integral will be written as you can see there, that first of all, inner integral of fxy with respect to y, the limit between y is equal to square root of x to y is equal to 1, and then the outer integral integrating with respect to x, the limit between 0 to 1. اب جو ہم ایگزامپل کریں گے اس میں ہم انٹیگرل کو ایویلویٹ بھی کریں گے. یہ انٹیگرل آپ کو جس آرڈر میں دیا ہے اس کا ریورس آرڈر معلوم کریں گے. حالانکہ بڑی آسان سی ایگزامپل ہم شروع میں کر رہے ہیں, اس کو آرڈر چینج کرنے کی ایز اٹ از کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جو بھی انٹیگرل دے رکھا ہو, اگر اس کا ہم آرڈر چینج کریں تو کیسے کریں اور کس طریقے سے ہم وہ لمٹس معلوم کریں, اس آرڈر کی لمٹس معلوم کریں اور پھر اپنے فنکشن کو انٹیگریٹ کریں اکارڈنگ ٹو دیٹ آرڈر. سو لیٹ اس ڈو دس ایگزامپل. ہیئر از دا ایگزامپل پلیز, اینڈ وی سے draw the region and evaluate equivalent integral with the order of integration reversed. In this example, we are integrating the function 4x plus 2 first with respect to y, and the limits are y is equal to x square to y is equal to 2x, and then with respect to x, and the limits of x are from x is equal to 0 to x is equal to 2. دیکھیے اس قسم کے کوشچنس کا جو حل کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس آرڈر میں آپ کو یہ انٹیگرل دیا ہو, سب سے پہلے اس کی لمٹس دیکھ کر ہم نے وہ ریجن ڈرا کرنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم ریجن ڈرا کریں گے, پھر جس آرڈر میں ہم اس کو لانا چاہتے ہیں اس کا وہ طریقہ اختیار کریں گے. سو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا ریجن ڈرا کریں. لیٹ اس ڈو دیٹ. یہ ہمارے پاس ہم نے یہ ریجن ڈرا کیا ہے. اس میں آپ کے پاس y کی جو لمٹ ہیں وہ y از اکول ٹو ایکس اسکوئر ٹو y از اکول ٹو 2x ہے. y is equal to x square, as you know, it is a parabola. So this is a part of parabola, and y is equal to 2x is the straight line passing through the origin. These two curves meet at the point 2, 4,
I mean x is equal to 2, y is equal to 4, and at the origin. These points of intersection can be solved algebraically by solving these two equations simultaneously. So you are looking the region, shaded region. Its boundaries are, one is the curve y is equal to x square on the right, or you can say below, and the line y is equal to 2x. So now we want to change the order, reverse the order. The question is given in the order first with respect to y, then with respect to x, and we want to change the order. So we want to do the integration first with respect to x, then with respect to y. For that purpose, we draw a horizontal line which enters the region at x is equal to y by 2 and leave the region at x is equal to square root of y. Please, the equation y is equal to 2x can be written as x is equal to y by 2, and the equation y is equal to x square can be written as x is equal to square root of y. So the limits with respect to x are x is equal to y by 2 and x is equal to square root of y. And now for the limit with respect to y, you can see here that y is varying from y is equal to 0 to y is equal to 4. یہ ہم ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارا طریقہ ہے کہ اس ہاریزونٹل لائن کو نیچے کی طرف لے کے جائیں اور جہاں پر ریجن ختم ہونے والا ہو وہ پوائنٹ دیکھیں تو یہ ختم ہوتا ہے y از اکول ٹو 0 پر، اور اسی طریقے سے اس ہاریزونٹل لائن کو اوپر کی طرف لے کے جائیں اور جہاں یہ ریجن کا آخر ہو، اینڈ ہو، تو وہ پوائنٹ لینا ہے، اور یہ پوائنٹ ملتا ہے ہمیں y از اکول ٹو 4 پر. سو ہماری یہ جو آؤٹر لمٹس ہیں ود رسپیکٹ ٹو y وہ ہوں گی y از اکول ٹو 0 ٹو y از اکول ٹو 4. سو لیٹ us do now this integration. So now our question becomes, that is integrating 4x plus 2 first with respect to x, and x lying between its limits are x is equal to y by 2 and x is equal to square root of y, and then with respect to y, and the limits are y is equal to 0 to y is equal to 4. Integrating, we have 2x square plus 2x, and the limits are x is equal to y by 2 and x is equal to square root of y. We put these limits and we get, that is 2y plus 2 square root of y minus y by 2 minus y, and integrating it with respect to y between the limit 0 to 4. Integrating with respect to y, we get y square plus 4 over 3 y power 3 by 2 minus y cube divided by 6 minus y square divided by 2, and the limits are y is equal to 0 to y is equal to 4. Substituting these limits, we get 16 plus 4 over 3 into 4 raised to power 3 by 2 minus 4 cube divided by 6 minus 8, and simplifying it, we get 16 plus 4 over 3 into 8 minus 64 divided by 6 minus 8 is equal to 8. ابھی جو ہم نے ایگزامپل کی وہ ایسی ایگزامپل تھی، اس کا فنکشن کچھ ایسا تھا جو کہ چاہے جس آرڈر سے آپ اس کو انٹیگریٹ کر لیں وہ ہو جاتا تھا. اب ہم جو ایگزامپل کریں گے اس میں ہم نے آرڈر بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور وہ دیکھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کیا یہ ہمارے لیے کون سا آرڈر ایزی ہوگا
ود رسپیکٹ ٹو ایکس پہلے کریں یا ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کریں. آئیے ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں جس میں کہ ہم پہلے آرڈر کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس آرڈر جو دیا گیا آرڈر ہے اس سے کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے. لیٹ اس ڈو دیٹ. یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ ایویلویٹ دا انٹیگرل آف وائی کاس ایکس ریز ٹو پاور 5 فرسٹ ریسپیکٹ ٹو ایکس اینڈ دین ریسپیکٹ ٹو وائی. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ود رسپیکٹ ٹو ایکس کاس ایکس ریز ٹو پاور 5 کا انٹیگرل مشکل ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی ایلیمنٹری انٹیگرل نہیں ہے جو کہ آسانی سے ہو جائے. تو اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنا آرڈر چینج کر دیں، یعنی کہ ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کر لیں. تو لہٰذا اس کے لیے اب جو جیسے ہمیں یہ لمٹ تو اس وقت دی ہوئی ہیں، یہ لمٹ یہ نہیں رہے گی، تو لہٰذا ہمیں اپنی لمٹ معلوم کرنا ہوگی. تو سب سے پہلے ان لمٹس کو دیکھ کر ہم فگر بنائیں گے، ڈائیگرام بنائیں گے، اور پھر اس میں ہم وہ لمٹ معلوم کریں گے جو کہ ود رسپیکٹ ٹو وائی ہوں. سو اس میں ہمارے پاس ایکس کی جو ویریشن ہے دیٹ از ایکس از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف وائی سے لے کر اور ایکس از اکول ٹو 2 تک ہے. ایکس از اکول ٹو اسکوائر روٹ آف وائی کین بی ریٹن ایز وائی از اکول ٹو ایکس اسکوائر. So we draw the parabola, the portion of the parabola y is equal to x square, and the variation of y is from y is equal to 0 to 4. So we draw this y is equal to 0 to 4, and we see here the shaded area, and this shaded area will give us the boundaries, that is on the extreme left is y is equal to x square, and the extreme right, that is x is equal to 2, and the portion of the x-axis from x is equal to 0 to x is equal to 2, and these both curves, I mean y is equal to x square and x is equal to 2, are meeting at the point 2, 4. Now we want to reverse the order, so we want to find the limits for y. So for that purpose we draw a vertical line in this region at an arbitrary fixed point x. So this vertical line enters the region at y is equal to 0 and leave the region at y is equal to x square, and the limits of x are very obvious, that is x is lying between 0 to 2. So now our integral becomes the integral of y cos x 5, first of all integrating with respect to y between the limit y is equal to 0 to y is equal to x square, and with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to 2. And now you can see that this is easy to integrate, because here we keep x constant and we will integrate with respect to y, which will be easier to integrate. Let us do that. So inner integration will be y square 2 into cos x 5, and the limit for y is equal to 0 to y is equal to x square. We substitute these limit, and the function becomes x raised to power 4 divided by 2 into cos x raised to power 5. We are integrating this function
with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to 2. This can be written as equal to 1 over 10 integrating from 0 to 2 cos x is to power 5 into 5 x is to power 4 dx. You can see here 5x4 is the derivative of x raised to power 5. So now the integration is very easy. As you know, it will be equal to 1 over 10 sine x raised to power 5. And the limits are 0 to 2, and if you substitute these limits, this will be equal to 1 over 10 sine 32. ابھی جو ہم نے ایگزامپل کی وہ اس کی انٹیگریشن ود رسپیکٹ ٹو ایکس تھی پہلے اینڈ دین ود رسپیکٹ ٹو وائی تھی، لیکن ہمیں اس کا آرڈر بدلنا پڑا اور پہلے ہم نے ود رسپیکٹ ٹو وائی کیا اور پھر رسپیکٹ ٹو ایکس کیا، اور ایسا کرنے سے ہمارا یہ جو کوشچن اور انٹیگرل جو تھا یہ آسان ہو گیا. اور اب ہم جو ایگزامپل کر رہے ہیں وہ ایز اٹ از پہلے ود رسپیکٹ ٹو وائی ہے اور پھر ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ اس طریقے سے کرنے سے یہ انٹیگرل کوئی آسان نہیں، تو لہٰذا ہم اس کا آرڈر چینج کریں گے اور پھر ہم انٹیگریٹ کریں گے. لیٹ اس سی دا نیکسٹ ایگزامپل. ہیئر ایگزامپل ایویلویٹ the integral of e raised to power y square first with respect to y between the limit y is equal to 2x to y is equal to 1, and then with respect to x between the limit x is equal to 0 to x is equal to 1 by 2. Integration of e raised to power y square with respect to y is not easier job. It is not an elementary integral. So we have to change the limit. For changing the limit, first of all we draw the region. So let us draw the region. We have here the boundaries y is equal to 2x, y is equal to 1, x is equal to 0, x is equal to half. Y is equal to 2x is the line passing through the origin with slope 2, can be easily traced. And y is equal to 1 is the line parallel to x-axis, and x is equal to 0 is y-axis, and x is equal to half is the line parallel to y-axis. So the region is this triangle. You can see in the figure that shaded area is the region. Now we want to reverse the order. We want to integrate first with respect to x. So we draw a horizontal line which enter the region at x is equal to 0 and leave the region at x is equal to y by 2. So the limits for internal integral is x is equal to 0 to x is equal to y by 2, and the limit for outer integral, which is with respect to y, the limits you can see here, that is from y is equal to 0 to y is equal to 1. So now integrating, so we integrate e raised to power y square with respect to x first between x is equal to 0 to y by 2, and then with respect to y between the limit x is equal to 0 to 1. So this integral is equal to y over 2 into e raised to power y square, and this is after putting the limit we get this, and now we will
and now we integrate this y over 2 to e raised to power y square with respect to y between the limit y is equal to 0 to 1. Integration of this is 1 over 4 e raised to power y square, and the limits are y is equal to 0 to y is equal to 1. After substituting these limits, we get that is equal to 1 over 4 into e minus 1. آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی سہولت کے لیے آرڈر آف انٹیگریشن بدل لیتے ہیں. اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہمیں کس آرڈر سے شروع کرنا چاہیے، اور اصل میں اس وقت کوشچن کو دیکھ کے بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کون سا آرڈر آپ کے لیے بہتر رہے گا. تو آپ کیا کریں کہ بس آپ شروع کر دیں. اگر پتہ تو چل جائے کہ یہ آرڈر یہ بہتر رہے گا تو بہتر ہے، پھر تو بالکل ٹھیک ہے. اس میں بڑی اچھی بات ہے اگر آپ کو پہلے دیکھتے معلوم ہو گیا کہ یہ آرڈر آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر آپ ڈیسائیڈ نہ کر پا رہے ہوں تو آپ کسی بھی آرڈر سے شروع کر دیں اور پھر دیکھیں کہ اگر یہ وہ ٹھیک چل رہا ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ادروائز اگر آپ کو وہ ڈیفیکلٹی محسوس ہو کہ نہیں یہ تو کوئی ایلیمنٹری انٹیگرل نہیں ہے اور آپ کو پرابلم آ رہا ہے اور شاید آرڈر بدلنے سے یہ بہتر ہو جائے اور ٹھیک ہو جائے، تو پھر آپ آرڈر بدل لیں اور لیمٹس معلوم کریں. بہرحال ہم ایک اور ایگزامپل کریں گے جس میں کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم اگر ایسے کریں تو یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن اگر ہم آرڈر بدل دیں تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. لیٹ اس ڈو این ایگزامپل. سو یہ ہمارے پاس جو سامنے انٹیگرل ہے یہ ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے ہے، پھر ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہے. اگر ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کریں، شروع کر دیں ہم فار ایگزامپل کہ ہمیں یہاں ایسا واقعی ایسا یہ انٹیگرل ہے کہ ہمیں بڑا آسان لگ رہا ہے کہ ایکس جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو وائی کانسٹنٹ ہے، تو اس کو شروع کر دینا بڑا آسان ہے، تو لہٰذا ہم ایسے ہی شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے شروع کر دیں تو ہمارے پاس یہ ایکس وائی آ جائے گا، اور جب اس کی ہم لمٹ پٹ کریں گے تو اپر لمٹ جو ہے وہ لاگ ایکس ہے. سو دیٹ ول بی ایکس لاگ ایکس، فنکشن ہو جائے گا ایکس لاگ ایکس. اور یہ ایکس لاگ ایکس یہ پروڈکٹ آف ٹو فنکشنز ہیں، ایکس کے دو فنکشنز کی پروڈکٹ ہے، جس میں کہ انٹیگریشن بائی پارٹ انوالو ہو جاتی ہے، اور وہ تھوڑی سی مشکل ہے اس کو ایسا کرنا، وہ کچھ لمبی بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ہمیں پرابلم پیش آ جائے گا اگر ہم اس کو ود رسپیکٹ ٹو وائی پہلے کریں. تو اب ہم اپنا آرڈر بدلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے. آرڈر بدلنے کے لیے لمٹس، آرڈر بدلنے سے مراد یہ ہے کہ جب آرڈر بدلے گا تو لمٹس بھی چینج ہوگی. تو لمٹس معلوم کرنے کے لیے ہمیں ریجن بنانا بڑا ضروری ہے، اس سے ہی آپ کو کلیئر ہوگا کہ اب اس صورت میں ہماری لمٹس کیا ہوں گی. سو ہم ریجن بناتے ہیں. ریجن ہمارا ایسا ہے کہ y از اکول ٹو 0 یعنی کہ ایکس ایکسس اپ ٹو y از اکول ٹو log x، اور x کی ویریشن ہے x از اکول ٹو 1 ٹو x از اکول ٹو 3. y از اکول ٹو log x کا کرو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایکس ایکسس کو 1 پہ میٹ کرتا ہے، اور along y ایکسس کا اسمٹوٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. اور جو آرڈینیٹ ہے x از اکول ٹو 1، وہ یہاں پر یہ کرو اور ایکس ایکسس میٹ کر رہا ہے، اور x از اکول ٹو 3 جو ہمارے پاس یہ آرڈینیٹ آئی مین اے لائن پیرلل ٹو y ایکسس، یہ اس کرو y از اکول ٹو log x کو اس پوائنٹ پہ میٹ کر رہی ہیں، جس کا کہ x کوآرڈینیٹ 3 ہے اور y کوآرڈینیٹ log 3 ہے. تو یہ جو انٹیریئر پارٹ ہے اس ڈایاگرام کا، اس کلوزڈ ڈایاگرام کا جو کہ ہم نے شیڈڈ کیا ہوا ہے، یہ ہمارا ریجن ہے. اب ہم نے لمٹ بدلنی ہے، اور لمٹ ایسے بدلنی ہے کہ پہلے ہمارے پاس ود رسپیکٹ ٹو ایکس آئے. تو لہٰذا اس کے لیے ہم ہاریزونٹل لائن کھینچتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ اس ریجن کو انٹر ہو رہی ہے ایٹ دا پوائنٹ ایٹ ایکس از اکول ٹو e raised to power y, because this
function y is equal to log x can be written as x is equal to e raised to power y, اور یہ لیو کر رہی ہے اس ریجن کو ایٹ x is equal to 3. تو لہٰذا اب اور جہاں تک یہ اس کے بعد y کی ویریشنز کا تعلق ہے یہاں پر، تو ڈیفینیٹلی y ہماری جو ہے وہ 0 سے log 3 پر جا رہی ہے. یعنی کہ اسی لائن کو اگر آپ سب سے نیچے کی طرف لائیں تو ایکس ایکسس سے کنسائڈ ہو جائے گی، تو لوئر لمٹ اس کی y از اکول ٹو 0 ہوگا، اور اپر لمٹ جب یہ اس ریجن کو چھوڑے گی اور آخری حصہ ریجن کا آ جائے گا تو وہاں پر y از اکول ٹو log 3 ہے. تو لہٰذا ہمارا یہ ڈبل انٹیگرل جو ہے اب یہ صورت اختیار کر گیا کہ انٹیگریشن آف x first of all with respect to x between the limit x is equal to e raised to power y to x is equal to 3. Then with respect to y, from y is equal to 0 to log 3, we integrate, and integration of x is x square by 2 half into integral of 9 minus e raised to power 2y with respect to y between the limit y is equal to 0 to y is equal to log 3. That is equal to 9y minus e raised to power 2y divided by 2, the limit y is equal to 0 to log 3, and we are multiplying this whole by half, and then it is equal to half into 9 log 3 minus e raised to power 2 log 3 divided by 2 plus e raised to power 0 divided by 2, and that is equal to half into 9 log 3 minus 9 by 2 plus 1 by 2, and that is equal to half 9 log 3 minus 4, and which is equal to 9 by 2 log 3 minus 2. یہ پلیز میں بہت جلد یہ بول گیا ہوں، کیلکولیشن یہ اس طریقے سے یہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اب یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک ایک لائن کی جائے. تو لہٰذا جس وقت آپ کے پاس یہ تمام میٹیریل ہینڈ آؤٹس موجود ہوں تو آپ یہ خود ان کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ ہم نے یہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے آج جو ہے یہ ڈبل انٹیگریشن کو کیا اور اس میں آرڈر آف لیمٹس کی بات کی، کیا اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. ابھی اس میں کچھ اور باتیں کرنی باقی ہیں اور مزید ہم ایگزامپل کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل معاملہ ہے آرڈر کو چینج کرنا، ریجن کو بنانا. تو اگلے لیکچرز میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے علاوہ والیوم کو ایز اے ڈبل انٹیگرل کے طور پر دیکھیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.